اللہ تعالیٰ کی مدد کن کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اہل ایمان کی مدد کی ہے، مدد کا وعدہ بھی کیا ہے۔ تو اس دور میں تو اہل ایمان یہی مسلمان ہیں، یہی 57 مسلمان ممالک ہیں اور ان کے اندر بسنے والے اہل ایمان ہیں، تو ان کی مدد کیوں نہیں کی جاتی؟ کیا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلم طاقتوں کی مدد کرتا ہے یا معاملہ کیا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرتا ہے ہر دور میں ایمان والوں کی، اور جگہ جگہ یقین بھی دلاتا ہے کہ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے کہ تم اہل ایمان ہو، تم نے اللہ پر ایمان رکھا ہے تو بدلے میں اللہ تمہارے معاملات نمٹائے گا، تمہارا کارساز ہوگا، تمہیں مشکلات سے نکالے گا۔ وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہترین مددگار ہے کہ اس کی مدد سے آگے کسی کی مدد نہیں ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے فلا غالب لکم، تو کوئی طاقت تمہارے اوپر غلبہ نہیں اختیار کر سکتی، تم مغلوب نہیں ہو سکتے جب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مدد ضرور کرتا ہے، لیکن کچھ ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصر اللہ، اے اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب اس میں ایک ضابطہ بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اسی وقت آئے گی جب پہلے تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اب بندہ اللہ کی مدد کیسے کرے؟ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے دین کی مدد کرے، اللہ کے دین کی خدمت کرے، اور اللہ جل جلالہ کی مکمل اطاعت کرے، اس کے دین کے بول بالا کے لیے اپنی تمام تر جد و جہد صرف کرے۔ یہ مطلب ہے اللہ کی مدد کرنے کا۔ اور جب اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں اس طریقے سے، تو بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے اور دنیا میں انہیں کامیابی اور سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کے کچھ ضوابط ہیں۔ سب سے پہلا ضابطہ مومن بننا ہے کہ صحیح طریقے سے ایمان لایا جائے، اور ایمان وہ معتبر ہے میرے اور آپ کے لیے جس طرح صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ آمنو کما آمن الناس۔ مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ اے لوگو ایمان لاؤ اس طریقے سے جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہیں، تو گویا کہ صحابہ کرام میرے اور آپ کے لیے ایمان اور حق کا معیار بنائے گئے ہیں کہ میں اور آپ ایمان لائیں گے اسی طریقے سے جیسے صحابہ ایمان لائے تھے، جیسے ان کا اللہ پہ توکل تھا، جیسے ان کا بھروسہ تھا، جیسے ان کی ایمانی طاقت تھی، جیسے ان کے اندر دینی حمیت اور غیرت تھی۔ وہ تمام چیزیں جب ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو پھر ہم صحیح اہل ایمان کہلائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ایک لازمی شرط کو ہم پورا کریں گے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کی مدافعات کرتا ہے۔ اللہ اگر دفاع کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، تو اہل ایمان کی کرتا ہے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو دنیا میں ہم پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ایمان کا مطلب میں نے عرض کر دیا کہ ایمان وہ معتبر ہے جو صحابہ کا تھا۔ اب صحابہ کرام کے ایمان کا مطالعہ کیا جائے کہ ان کا توکل کس درجے کا تھا، ایمان کس درجے کا تھا، اور وہ چیزیں مسلمان ہر مسلمان اپنے اندر پیدا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی یہ پہلی ایک شرط ہوگی جو میں اور آپ پوری کریں گے۔ دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ ظلم کا دنیا سے خاتمہ ہو، مسلمان دوسرے پہ ظلم نہ کرے۔ دوسرے پہ کیا؟ کسی بھی انسان پر، کسی بھی جانور پر، کسی بھی ذی روح پر ظلم کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ مسلمان کا دشمن ہے، مسلمان دور رہا، ایک بھائی اپنے خونی بھائی کا دشمن ہوتا ہے، اس کا حق دباتا ہے۔ تو یہ
دوسری بڑی شرط ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہو، کمزور طبقات کی مدد اور دستگیری ہو۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان اللہ ینصر هذه الامہ بضعیفها بدعوتہم واخلاصہم، کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کی مدد کرتا ہے بضعیفها، ان کے ضعیف لوگوں کی وجہ سے، کمزور طبقات کی وجہ سے اس امت کی مدد کی جاتی ہے، بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، ان کمزور لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کمزور لوگوں کی اخلاص کی وجہ سے اور ان کمزور لوگوں کی نمازوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی امت کی مدد کرتے ہیں۔ تو کمزور طبقات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ امتیاز رکھا ہے کہ جب معاشرے میں کمزوروں کی مدد کی جائے، مظلوموں کا ساتھ دیا جائے، جو بیچارہ پسا ہوا ہے، چاہے معاشی طور پر ہو، معاشی طور پر ہو، کسی طور پر پریشان حال ہے، تو اس امت کا بنیادی فرض یہ ہے کہ اس کی مدد کے لیے پہنچے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے ایک مسلمان یا مسلمان پوری امت کی مدد فرمائے گا، بشرطے کہ ہر مسلمان دنیا سے ظلم کے خاتمے کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور اپنے معاشرے میں جو کمزور اور بے کس لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ یہ دوسری بڑی شرط ہے۔ اور تیسری بڑی شرط کہ دین کا ماحول پیدا کیا جائے، نمازوں کا ماحول اپنے گھروں میں اور اپنے محلوں میں پیدا کیا جائے۔ اس نماز کو معمولی نہ سمجھا جائے، یہ نماز بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کا ذریعہ ہے۔ اگر معاشرے سے نماز ختم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ معاشرہ اللہ تعالیٰ سے یکسر کٹ چکا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو رابطہ تھا، جب وہ رابطہ ہی نہیں رہا تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے کہ هل ادلکم علی تجارت، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتلاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں ایک بڑے عذاب سے نجات دے گی۔ تجارت دو طرفہ ہوتی ہے، آپ کچھ بیچتے ہیں، اس کے بدلے میں کچھ نفع لیتے ہیں، اور خریدار کچھ ادا کرتا ہے، اس کے بدلے میں اپنی مطلوبہ چیز حاصل کرتا ہے۔ تو تجارت دو طرفہ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی تجارت کا پتہ بتلاتا ہوں جس میں خسارہ نہیں ہے۔ دنیا میں آپ تجارت کرتے ہیں، کبھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں ضمانت دے رہا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتلا رہا ہوں جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے۔ اب اس میں ہماری طرف سے کیا ہوگا؟ ہم نے کیا پیش کرنا ہے؟ تؤمنون باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولی، اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، ہر قسم کی جد و جہد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، چاہے تمہیں مال سے جہاد کرنا پڑے، جان سے جہاد کرنا پڑے، اپنی بدنی مشقتیں، صلاحیتیں استعمال کرنی پڑیں، اللہ کے راستے میں استعمال کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تم علم رکھو تو۔ اب یہ آپ کی طرف سے ہے کہ آپ نے ایمان رکھا اور دین کے لیے ہر قسم کی جد و جہد کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، اور اس جد و جہد میں نماز بھی آتی ہے، روزہ بھی آتا ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور بوقت ضرورت دین کے لیے اسلحہ اٹھانا بھی ہے اگر وہ طے شدہ ضابطوں کے اندر ہو۔ تو جب یہ چیزیں آپ پیش کریں گے اپنی طرف سے تو بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، تو وہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب یہ دو طرفہ معاملہ ہے، آپ نے کچھ پیش کیا اور بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ کو جنت میں داخل کیا۔ اور آگے فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور چیز اللہ تمہیں بطور اضافے کے عطا کرے گا، بونس میں تمہیں ملے گی، اور وہ ایسی چیز ہے جسے تم پسند کرتے ہو، اور وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد آئے گی اور قریبی فتح تمہیں ملے گی۔ تو اللہ کی مدد کو مشروط کیا گیا، جب آپ اپنی طرف سے کچھ پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ ایمان لائیں گے، جد و جہد کریں گے، دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے، ظلم کے خلاف اپنی حد تک آواز اٹھائیں گے، جب یہ تمام شرائط آپ پوری کریں گے تو فرمایا کہ نصر من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پھر مدد آئے گی۔
اسی طریقے سے ایک اور شرط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نصرت کی جائے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا۔ تو یہ ایک بنیادی شرط ہے کہ دین کی نصرت کے لیے جب اپنے آپ کو تیار کریں گے تو بدلے میں اللہ کی مدد آئے گی۔ اور ایک بنیادی شرط کہ دنیاوی وسائل مہیا کرنا، اپنے آپ کو تیار کرنا۔ قرآن کریم میں اس کا بڑا واضح حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ ان کفار، ان غیر مسلم طاقتوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو طاقت سے لیس کرو، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور پلے ہوئے گھوڑوں کے معاملے میں۔ اب یہاں پر مجھے اور آپ کو تیاری کا حکم دیا، اور تیاری میں دو الفاظ استعمال کیے۔ پہلے فرمایا من قوت، کہ طاقت حاصل کرو، اور پھر خاص طور پر اسلحے کی طاقت کے بارے میں فرمایا ومن رباط الخیل۔ اس زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے، آلات جہاد تھے، آج کل اسلحہ ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے۔ تو رباط الخیل سے مراد تو اسلحے کے میدان میں، دفاعی میدان میں اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہے۔ اور جو پہلے قوت فرمایا اس میں عموم ہے، اس میں ہر طرح کی طاقت ہے، اس میں تعلیمی طاقت بھی ہے، اس میں اخلاقی برتری بھی ہے، اس میں معاشی برتری بھی ہے، اس میں معاشرتی برتری بھی ہے، کہ ان تمام میدانوں میں مسلمان اپنے آپ کو تیار کریں کہ معاشی طور پر وہ غیر مسلم طاقتوں سے آگے ہو، اخلاقیات کے میدان میں ان سے آگے ہوں، معاشرت اور معیشت کے میدان میں ان سے آگے ہوں، تعلیم کے میدان میں ان سے آگے ہوں۔ غرض دنیا کا جو بھی جدید تقاضا ہو اس تقاضے پر عمل کرتے ہوئے اس میدان میں غیر مسلم طاقتوں سے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ یہ ہے غیر مسلم طاقتوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار کرنا، کہ ہر قسم کے میدان میں ان پر برتری، دفاعی میدان میں بھی اور دیگر میدانوں میں بھی۔ جب یہ تمام شرائط ہم پوری کریں گے، اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا میں اور آپ انتظار کریں گے، اور اللہ کی مدد آئے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میں یہاں سے سر پر کفن باندھ کر نکل جاؤں کہ میں امریکہ پہ حملہ کروں گا، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ میری جان جائے گی۔ انفرادی طور پر مجھے ہو سکتا ہے ثواب مل جائے، اللہ کے ہاں اجر مل جائے، لیکن اس طریقے سے اللہ کی مدد کا انتظار کرنا حماقت ہوتی ہے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد کو مشروط کیا ہے کہ پہلے تم کچھ کرو، ان ضوابط سے گزرو، پہلے ذرا معاشرتی طور پر محنت ہو، ایمان پر محنت ہو، طاقت کے معاملے میں محنت ہو، مادی وسائل کا حصول ہو، ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو خود کفیل کرو، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرو، پھر اللہ جل جلالہ مدد فرماتے ہیں۔